زباری صاحب اور میرے وکیل بھائیوں، السلام علیکم۔ جیسے کہ ابھی بتایا کہ میں واحد ایک شخص زندہ رہ گیا ہوں جس نے اس ملک کے آئین کو بنایا۔ 1973 میں I was the youngest member of the Constituent Assembly of Pakistan, and because of my legal background, I played a very major role in the drafting of the Pakistan Constitution. I was given a unique honor that I opened up the debate on behalf of the combined opposition, and I wound up the debate on behalf of the combined opposition. Normally, ایک دن میں 4-5 قانون بن جاتے ہیں۔ آئین تو قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ بنتا ہے، اور اس کا قانون بنانے میں میرا ایک بڑا میجر رول ہے۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان کے وہی حالات ہیں جو 1971 میں ہیں، اور 71 میں I was member of the Constituent Assembly۔ اس وقت جب سیشن بلایا گیا 3 مارچ 1971، میں واحد شخص تھا پورے مغربی پاکستان سے جو اپنے ضمیر کی آواز پر ڈھاکے گیا، اور میں نے پاکستان کے ساتھ اپنی حاضری لگوائی۔ اگر وہ سیشن تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا، وہ پاکستان نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں، اور ہزارہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے دوستو، میں واحد آدمی ہوں پاکستان دنیا کی سیاست میں جس پر 18 حملے ہوئے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں تو تکلیف تو آتی ہے، اور میں تو بلے شاہ صاحب کا شاگرد ہوں، اور بلے شاہ سے میں نے ایک ہی بات سیکھی کہ سچ آکھیاں پھامبڑ مچدا ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ جی، تو چیز یہ ہے کہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں، اور ان حالات کو صحیح کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور اگر انہوں نے ہوش و حواس سے اور سنجیدگی سے اس مشن پر کام کیا تو وہ دن دور نہیں کہ وہ جو ہیں عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو آزاد نظر آئیں گی، اس ملک میں آئین بھی ہوگا، اس ملک میں جمہوریت بھی ہوگی۔ اس وقت یہاں بالکل افراتفری کا عالم ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ایک چیز بتا دوں، کیونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو قومیں بڑی مدت کے لیے غلامی کے گڑھے میں گر جاتی ہیں، اور کبھی کبھی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خوش ہو جائے، کیونکہ قوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رات کو شب برداری کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے آنسو جو ہیں پسند آ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے کرائسس میں ایک ایسی ڈائنمک لیڈرشپ نکلتی ہے جو قوموں کو اٹھا کے کہیں سے کہیں لے کے چلی جاتی ہے۔ تو میں کیونکہ پازیٹیو سوچنے والا بندہ ہوں، مجھے پورا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں اس کرائسس میں سے ایک کوئی نہ کوئی لیڈر نکلے گا۔ وہ میں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتا، وہ آپ ہی میں سے کوئی ہے، کراؤڈ میں سے ہے، لیکن نکلے گا ضرور انشاءاللہ۔ جی، میں زبیری صاحب کا دل سے ممنون ہوں جنہوں نے مجھے بلایا۔ میں بالکل پچھلے دنوں موت کے منہ سے نکلا ہوں، میرا بڑا میجر آپریشن رہا، 3.5 مہینے میں بیڈ ریڈن تھا، اور صرف ان کے انویٹیشن پر میں آج حاضر ہوا ہوں۔ زبیری صاحب سے ایک تعلق میرا یہ ہے کہ یہ آپ کو شاید انہوں نے بتایا نہیں، یہ سر سید کی فیملی میں سے ہیں، اور سر سید کی فیملی سے
ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے. میرے نانا جو تھے وہ پہلے وائس چانسلر تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، نواب اسحاق خان. اور نواب اسحاق خان واز اے جج آف دی اودھ ہائی کورٹ ان 1898. یہ وہ زمانہ تھا جب کوئی شخص حوالدار بھرتی ہو جاتا تھا تو پورے علاقے میں ہوتی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ حوالدار ہو گیا. تو میرے پڑنانا جو تھے ہی واز اے جج آف دی اودھ ہائی کورٹ، اور ہی واز دی فرسٹ وائس چانسلر آف دی علی گڑھ یونیورسٹی. علی گڑھ میں 2 ہی ہال ہیں، ایک میرے پڑنانا کے نام پر اسحاق ہال اور دوسرا سر سید ہال. اور ان کے بیٹے نواب اسماعیل خان who was number 2 man after Qaid Azam in All India Muslim League. Qaid Azam was the president of All India Muslim League. میرے نانا جو تھے he was the president of All India Muslim League Action Committee. In that capacity he was senior to Nawabzada Liaquat Ali Khan. تو وہ he was a twice vice chancellor before partition for علی گڑھ یونیورسٹی. تو ہمارا جو تعلیم کے ساتھ اور ہندوستان کی سیاست کے ساتھ اور جو علماء حضرات کے ساتھ ایک گہرا تعلق رہا ہے، اور میری فیملی نے بڑا اہم رول کیا ہے پاکستان کو بنانے میں. اور میں آج بھی، میں 85 سال کا ہو گیا ہوں، لیکن میرا آج بھی جذبہ جو ہے 25 سال کے ینگ آدمی کے برابر ہے. اور میں آج آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ پرانے پولیس والے ہیں ان سے کبھی پوچھیے کہ میں جو لاہور میں جلوس نکالتا تھا تو میں کبھی پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں، میں آگے جانے والا آدمی ہوں. اور یہ میری جبلت میں نہیں ہے پیچھے ہٹنا. اور جو جلوس ہو یا جلسہ ہو اس کی روح ہوتا ہے لیڈر بھاگ گیا جلوس بھاگ گیا، لیڈر بھاگ گیا جلسہ ٹوٹ گیا. میں کبھی پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہوں. اور میں واحد آدمی ہوں. تو میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں. جب بھی آپ مجھے آواز دیں گے میں آپ کے ہراول دستے میں کھڑا ہوں گا. اور میں واحد آدمی ہوں دنیا سیاست میں جس پر 18 حملے ہوئے ہیں، 18 attacks on my life. اور وہ اٹیک کرنے والے کوئی کالا بدماش یا سیدھا بدماش نہیں تھے، وہ فیڈرل سیکورٹی فورس تھی. اور ان کو یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ پکڑے جائیں گے، ان کو یہ تھا کہ عہدے ملیں گے، مربے ملیں گے. لیکن ایک ذات اللہ کی ہے اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور حضرت علی کا یہ قول ہے کہ موت جو ہے وہ خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب تک اس نے نہیں آنا اور جب تک موت نے نہیں آنا. تو چیز یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آئین سے جتنی تعلق میرا ہے، جو الفت میری ہے، کیونکہ میں اس کے بنانے والوں میں سے ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آئین کو ہم بحال بھی کریں گے، اس ملک کی عدلیہ کو بھی آزاد کریں گے، اور اس ملک میں جمہوری بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون سے لے کے آئیں گے. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.